ذات ہے، یوں ہی اللہ نے اتنا بڑا مقام نہیں عطا فرماتا۔ ایک سالوں سے پانی بھی نہیں پیا تھا، جھاڑ کے پتے کھا کر جیے تھے، نقاہت کمزوری کا یہ عالم ہوا کہ چل رہے تھے اور چلتے چلتے گش آ کر زمین پر گر گئے، اور جیسے زمین پر گرے تو زباں پر قرآن کا یہ نغمہ جاری ہو گیا، فَإِنَّا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک جس رب نے لیا ہے وہی مدد کرنے والا ہے۔ اتنا کہنا تھا، سرکار غوث فرماتے ہیں میرے اندر ایسی قوت پیدا ہوئی کہ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ تشریف لیے جا رہے تھے، ایک مسلمان ایک عیسائی آپس میں جھگڑے کر رہے تھے۔ اس نے کہا میرے نبی کی تو یہ عالم کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے، مٹی کا پخچی بناتے، اس پہ پھوکے مارتے، وہ پرندہ بن کر کے اڑنی شروع کر دیتی، جہاں پیدا ہو جاتا۔ بھلا بتاؤ تمہارے نبی نے کون سے مردے زندے کیے؟ مسلمان لا علم تھا، اس کے پاس علم نہ تھا، جواب نہ دے سکا۔ سرکار غوث کے کانوں میں آواز آ گئی، قریب جا کر ارشاد فرمایا، بتا عیسائی تو کیا کہنا چاہتا ہے، تو دیکھنا کیا چاہتا؟ تیرے پیغمبر نے مردے کو زندہ کیا، اور میں تو پیغمبر بھی نہیں، میں تو اس پیغمبر کا غلام ہوں، امتی ہوں، بھلا بتا کیا چاہتا ہے؟ کہا اگر تم اپنے آپ کو نبی کا غلام کہتے ہو تو چلو کوئی مردے کو زندہ کر دو۔ ارشاد فرمایا تو چل بتا کون سے مردے کو۔ وہ ایک قبرستان میں گیا اور جا کر کے صدیوں پرانی قبر پر کھڑا ہو گیا، کہا اس قبر کے مردے کو زندہ کر دو۔ آپ اس کے پیتیانے سریانے گئے اور کھڑے ہو گئے اور کہا الحمدللہ۔ صاحب قبر سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ زندگی اور موت کا مالک اللہ، عبد القادر تجھے حکم دیتا ہے اسی اللہ کے نام سے زندہ ہو جا۔ اتنا کہنا تھا، قبر پھٹی، اس میں سے ایک عورت نکلی جو بنی اسرائیل کی تھی۔ اس نے کہا سبحان اللہ، میں جب زندہ تھی تو میں نے اپنی پیغمبر سے تمہاری تعریف سنی تھی کہ آخری نبی کی امت میں ایک ایسا شخص آئے گا جس کی حکومت پوری دنیا پر چلے گی۔ تو میں نے یہ دل میں تمنا کیا تھا اگر وہ آئے گا مجھے زندگی ملے گی تو اس کے لائے ہوئے دین کا میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوں، اس کے نبی کا کلمہ پڑھ کر میں مسلمان ہو جاؤں گی۔ اس خدا کا شکر ہے کہ تم ہی وہ ہو عبد القادر، مجھے کلمہ پڑھاؤ اپنے نبی کا اور ہمیں بھی اسلام میں داخل کرو۔ وہ ذات ہے سرکار غوث کی۔ آج ہم ان کے نام کا اتنا کھچڑا کھاتے ہیں، اتنی نیازیں کھاتے ہیں، کبھی ان کی زندگی کے حالات کو 15 سال مسلسل عشاء کے بعد فجر تک ختم قرآن کرتے تھے، اور 40 سالہ زندگی عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا فرمائی۔ ہے کوئی چیز ہمارے اندر؟ سرکار غوث کا دربار تھا، ایک سوالی آیا اور پیچھے سے ہاتھ رکھ دیا تھا۔ سرکار غوث نے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھایا، کہا مولا اس نے تیرے بندے کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑ لی ہے، مولا کبھی اسے ہم سے دور مت کرنا، دور مت کرنا۔ پلٹ کر اس چادر شریف کو دے دیا، جا لے جا، اللہ تجھے مالا مال کر دے گا۔ چادر شریف کو لایا تھا، کبھی وہ محتاج تھا آج وہ تمنگر ہو گیا، کبھی مانگنے والا تھا آج خدا کے نام پر لٹانے والا ہو گیا۔ وہ ذات تھی۔ تو اگر ہم ان کے ماننے والے ہیں تو ان کے سیرت پر عمل کرنے والے بھی بن جائیں۔
دعا مانگو خدا سے کہ خدا مجھے ایسی بیٹیاں دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، دن میں تو آپ خلیفہ بن کر کے کرسی پہ اور رات کو خادم بن کر کے فقیرانہ لباس پہن کر کے مدینے کے گلی کوچ پھرتے تھے کہ کہیں کسی گھر سے رونے کی تو آواز نہیں آتی ہے، اگر آئے گی اور خدا مجھ سے پوچھے گا عمر تجھے میں نے خلافت عطا کیا تھا میرے بندوں کا خیال رکھنے کے لیے، تو آرام سے سویا رہتا، میرے بندے تکلیفوں میں جواب کیا دوں؟ ایک گھر کے قریب سے گزرے تو گھر میں سے آواز آئی کہ بیٹی پانی میں دودھ میں پانی ملا دے، دودھ میں پانی ملا دے۔ تو بیٹی نے کہا ماں میں نہیں ملاؤں گی۔ کہا بیٹی رات میں کون تیرے گھر میں دیکھ رہا ہے؟ کہا ماں کوئی دیکھ نہ دیکھ لیکن میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لیا اور گھر آئے اپنے بیٹوں سے فرمایا بیٹو فلاں بستی میں فلاں مقام پر ایک لڑکی ہے، اس سے شادی کون کرنا چاہتا ہے؟ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہو کے کہا ابا حضور آپ فرمائے تو ہم ہیں۔ کہا جاؤ اسے پیغام دے دو کہ عمر فاروق تمہاری بیٹی کا اپنے بیٹے کے ساتھ عقد کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بیٹیاں جب اس طرح زندگی گزارتی ہیں، میرے نبی نے فرمایا اگر وہ جہنم گھر میں چلی جائیں تو اللہ ان کے قدم کی برکت سے اس گھر کو جنت بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالی سنت نبوی پر جو عمل کرنے کا موقع ہمارے صابر بھائی کو عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس عقد خوانی کو قبول فرمائے۔ جس بچی کی عقد خوانی اللہ اس کے جوڑے کو سلامت رکھے، اس کے نصیبات کو بلند فرمائے، اللہ اسے نیکیوں کی توفیق دے، گناہوں سے دور رکھے۔ جب تک دنیا میں رکھے اللہ ایمان پر رکھے، اور دنیا سے اٹھائے تو ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔